ہے کہ اگر اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کریں، جو 9 رجب المرجب کا دن ہے وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا یوم میلاد ہے۔ جو عام طور پہ مشہور روایت کے مطابق یہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سب سے کم سن بیٹے تھے، اگرچہ کہ دمۃ الصاغرہ میں ایک روایت موجود ہے کہ امام علیہ السلام کے ایک اور بیٹے جو حضرت علی اصغر علیہ السلام سے بھی کم سن تھے کربلا میں شہید ہوئے، اور مہدی معظم کرام نے روایت لکھی ہے کہ جو عام طور پہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا حسین، کہ امام کی یہ جو کنیت ہے ابو عبداللہ، انہوں نے یہ لکھا کہ امام کے ایک بیٹے تھے جو روز عاشور دنیا میں تشریف لائے تھے اور اسی روز انہیں شہادت ملی تھی، ان کا نام ابو عبداللہ کی وجہ سے امام کی کنیت ہے، یعنی علماء نے وہ روایت لکھی ہوئی۔ لیکن جو مشہور ہے کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سب سے کم سن بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام، جب امام علیہ السلام کربلا کے لیے عزم سفر ہوئے تو آپ کی عمر مبارک صرف 18 دن تھی، 18 دن کی عمر میں آپ چلے، اور یہاں تک کہ جب 10 محرم آئی تو اس وقت پورے 6 مہینے کے ہوئے۔ اور اگر کوئی بھی انسان جو غیر شیعہ ہے، نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی غیر شیعہ دوست آپ سے کربلا کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی غیر مسلم ہے وہ کربلا کے بارے میں پوچھتا ہے، اگر آپ اسے کربلا سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے کہیے سب سے پہلے وہ 6 ماہ کے امام حسین کے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے کردار کو پڑھیں۔ چونکہ ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارا زیادہ شیعوں سے اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ کہ معاشرے کے تمام طبقات کے ساتھ ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے، لیکن اگر آپ دوسرے غیر مسلم معاشروں میں چلے جائیے، وہاں پہ جب عزاداری کی ترویج کی جاتی ہے تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم واقعہ کربلا لوگوں کے سامنے بیان کریں تو غیر مسلموں کو اس 6 ماہ کے مجاہد کا کردار ضرور بیان کیا جائے۔ اب دیکھیے جو بھی انسان ہے اس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، جب وہ 6 مہینے کے بچے کی مصیبت واقعہ کربلا میں پڑتا ہے، اسے خود بخود یزیدیہ سے نفرت ہو جاتی ہے، خود بخود اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا کی محبت جاگ سکتی ہے۔ تو در حقیقت یہ خط فاصل بھی ہے ظالم اور مظلوم کے درمیان، یعنی جو یزید ایک پروپیگنڈا کرتا تھا، شاید حسین کو سے حکومت چاہتے تھے، یا حسین کو سے کوئی تخت چھیننا چاہتے تھے، یا حسین نے نعوذ باللہ کوئی بغاوت کی ہوئی تھی، امام علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو راہ خدا میں قربان کر کے بتایا کہ جس سے حکومت یا اقتدار یا دنیا کا لالچ ہو، وہ اپنے 6 ماہ کے بچوں کو اس مقصد میں قربان نہیں کیا کرتا، بلکہ وہ اپنی نسلیں بچایا کرتا ہے، وہ اپنے رشتوں کو بچایا کرتا ہے۔ امام علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میرا مشن کربلا میں حکومت اور دنیا سے بلند و برتر ہے، اور وہ صرف یہ تھا کہ کربلا زندہ رہنی چاہیے، اسلام کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے، قرآن اور دین کا نام زندہ رہنا چاہیے۔ اور یہ اس 6 مہینے کے مجاہد کی خون کا اثر ہے کہ الحمدللہ آج اسلام کا شجر توانا ہے اور ثمرآور ہے۔ مالک ہمیں جناب علی اصغر علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ذات پہ بلند الصلوات۔ پھر 10 رجب المرجب کا دن وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ذات سے، اور یہ 9 امام اس اعتبار سے یہ اماموں میں سب سے کم سن تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بظاہری آپ امامت کا تسلسل جاری کرتے ہیں مولا علی، اور یہاں تک کہ 9ویں امام تک آپ پہنچتے محمد تقی علیہ السلام، تو جو اس امامت کی ترتیب میں سب سے کم عمر میں ترتیب کے لحاظ سے منصب امامت پہ آئے وہ حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ 8 سے 9 سال کی ان کی عمر تھی جب یہ منصب امامت پہ آئے، اگرچہ اس کے بعد جب امام علی نقی علیہ السلام آئے ان کی عمر 9ویں امام سے بھی کم تھی، یہ 8 سے 9 سال کے درمیان تھی، ان کی عمر 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ لیکن وہ جو ان لوگوں کے ذہن میں سوال تھے کہ کم سن بچہ بھی منصب امامت میں فائز ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس پر جب لوگوں نے اعتراض کیا اور مامون نے جب اپنی بیٹی کا رشتہ 9ویں امام کو دیا تو لوگوں نے اعتراض کیا بنو عباس والوں نے کہ تم نے اس بچے کے اندر کیا دیکھا؟ تو مامون نے کہا عمر کے اعتبار سے وہ چھوٹا ہے لیکن علم کے اعتبار میں تو سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے یہ اس کی بات نہیں
نہیں مانی تو پھر وہاں پہ باقاعدہ ایک مناظرہ رکھا گیا، جس کی طرف میں پہلے خود جمعہ میں اشارہ کر چکا ہوں ایک میں، کہ یحییٰ بن ہرسمہ کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، اور یہاں تک کہ جب قاضی القضاۃ چیف جسٹس امام کے سامنے لاجواب ہو گئے تو اس وقت سب نے مان لیا کہ جو علی رضا کا بیٹا محمد ابن علی ہے، علم کے اعتبار سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور امامت میں سب سے کم سن ان کی عمر تھی، یعنی جب آپ کو زہر دیا گیا تو تقریباً 24 سال کی عمر میں امام علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ پھر اس ہفتے کے اندر جو تیسری مناسبت ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یوم میلاد ہے۔ اور یہاں تک کہ غیر تشیع بھی اہل اسلام علماء نے یہ تحریر کیا ہے، جیسے کہ المستدرک علی الصحیح ہے اور دیگر علماء اہل تسنن نے لکھا کہ ولد علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ، کہ ابو طالب کے بیٹے علی کعبہ کے عین وسط میں دنیا میں تشریف لائے۔ اور اگر اس میں بھی انسان صرف اس ایک جملے پہ ہی اگر حقیقت سمجھیے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت تھی صرف خانہ کعبہ میں نہیں، فی جوف الکعبہ، کعبہ کے وسط میں ہو رہی تھی۔ یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کعبہ میں ہی مولا علی علیہ السلام نے تشریف لانا تھا دنیا میں، تو کسی ایک کونے کا انتخاب کیوں نہ کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص اعزاز کیوں دیا کہ عین کعبہ کے وسط میں آئے، کہ شاید اگر کوئی ناسبی جس کے دل میں امیر المومنین کا بغض اور نفرت تھا، اگر کسی ایک کونے کو مولا علی کی ذات سے منسوب کر دیا ہوتا تو شاید وہ کہے میں اس کونے کی جانب منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین کعبہ کے وسط میں مولا علی کو دنیا میں بھیج کے بتایا کہ جس کے دل میں علی کا بغض بھی ہے اسے سجدہ اسی گھر کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کعبہ میں آئے، اس لیے کہ اگر آپ ساری تاریخ ہدایت پڑھیے، پہلے نبی جو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جب ان کی بھی ولادت تھی تو اللہ نے خاص اہتمام کیا، ایک بزم ملکوت سجائی، اور یہاں تک کہ قرآن اس کا تذکرہ بھی وارد ہے تفصیلاً۔ اسی طرح جب نبی کے بعد پہلے امام دنیا میں تشریف لا رہے تھے، ان کی ولادت میں بھی اللہ نے خاص اہتمام فرمایا۔ اللہ نے کہا تھا کہ جیسے تمہیں نبوت کی معرفت ہونی چاہیے ویسے تمہیں امامت و ولایت کی معرفت ہونی چاہیے۔ تو اہل باری کی کائنات ہمیں مولا علی علیہ السلام کی سیرت ولایت میں تا موت قائم دائم فرمائے، ہماری امام والی نسلوں کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرمائے، مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ذات پہ بلند کر سلامت رکھے۔ اور پھر جسے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ اب عالمی مسئلہ ہی بن چکا ہے، وہ حجاب کے حوالے سے ہے، پردے کے حوالے سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں وہاں پر حجاب پر پابندی عائد کی گئی، جیسے فرانس نے 2010 میں اس کی ابتدا کی، اور اس سے پہلے ترکی جو اسلامی ملک تھا وہاں پر بھی یہ قانون موجود تھا۔ اس طرح اٹلی کے بعض ریاستوں میں یہ قانون موجود ہے، بیلجیم میں بھی اس سے مشابہ بعض علاقوں میں یہ قانون موجود ہے۔ اگر حجاب کے حوالے سے بات کی جائے تو اہل اسلام سے ہٹ کے اگر میں اشارہ کروں تو جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ سب کے سب پردے اور حجاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت اگر ساری دنیا میں جس آسمانی مذاہب کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں وہ کرسچینٹی یعنی عیسائیت ہے۔ اگر آپ توریت یا بائبل بھی پڑھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پڑھ لیجئے، اس میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں پردہ شامل ہے۔ اگر آپ دیکھیں بعض چرچ میں جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی تصویر یہ خیالی لگائی جاتی ہے، کوئی ایک بھی عیسائی آپ کو ایسی تصویر نہیں دکھائے گا جس میں جناب مریم نے پردہ نہ کیا۔ یعنی جو ان کی سوچ میں بھی جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ایک خیالی تصویر ہے، اس میں بھی مریم مقدسہ ہمیں باحجاب نظر آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی عیسائی ہے اسے جناب مریم کی سیرت میں عمل پیرا ہوتے ہوئے بھی اپنی مستورات کو پردے کا پابند بنانا چاہیے۔ بلکہ اسی طرح اگر اب زرتشتی مذہب دیکھیں، وہ آسمانی مذہب شمار نہیں ہوتا،
اگرچہ بعض فقہا نے کہا بعید نہیں کہ وہ بھی آسمانی مذہب ہو، جیسے ناصر الکلام شیرازی صاحب نے اشارہ کیا ہوا ہے، لیکن اکثر اسے آسمانی مذہب نہیں مانتے، جسے زردشتی ہم مجوسیت بھی کہتے ہیں۔ اگر اس میں بھی دیکھیں تو ان کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کا بھی یہ جھگنا ملتا ہے کہ اگر عورت اپنی باطنی عفت کو قائم رکھنا چاہتی ہے تو پہلے ظاہری پردہ داری کے حساب میں آئے، یعنی اگر وہ کہے میں نے باطن کو اپنے پاک رکھنا ہے، اگر اس کا ظاہر ہی پردہ داری میں نہیں ہے وہ اپنے باطن کو پاک نہیں رکھ سکتی۔ اور اسلام کا حکم واضح ہے، سورہ نور کی آیات ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے، اور خاص طور پر اس میں عورتوں کو خطاب کیا ہے۔ اکثر عام طور پر جب مختلف کچھ این جی اوز جلوس نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں، مرد کو برقع اڑا دینا چاہیے۔ ہاں مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نظر کو نیچی رکھنی چاہیے، ویسے قرآن کی آیت عورتوں کو مخاطب کرتی ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے مومن عورتوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی تم باہر نکلو تو تم اوڑھنیاں اوڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آسانی ہو عرفنا کہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ یعنی اسلام یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنی پہچان کروانا چاہتی ہے تو اس کی پہچان حجاب ہونا چاہیے، تاکہ اس کے حجاب سے پہچان لیا جائے کہ صاحب ایمان ہے۔ اور پھر یہ صرف چادر کے ساتھ اسلام نے مرد کو بھی حکم دیا، عورت کو بھی اس حجاب کے ساتھ اپنی نظروں کو بھی نیچے رکھنا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ اسلام میں پردے کے حوالے سے دیکھیے صرف خاتون کی ذمہ داری نہیں، اس سے پہلے وہ جس کی کفالت میں ہے یہ اس کی بھی شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ سے پوچھا جائے گا وہ بے حجاب گھر سے باہر کیوں نکل رہی ہے، اگر زوجہ ہے تو شوہر سے پوچھا جائے گا وہ گھر سے باہر بے حجاب کیوں نکل رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ فقہی احکام دیکھیے تو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ اس میں ایک لاجک یہ بھی ہے، اگر کوئی کہے کہ زوجہ پردہ نہیں کرتی تو شوہر کا کیا قصور ہے؟ نہیں، اسلام نے تو آپ کو یہاں تک اجازت دی ہے وہ آپ کے حکم کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، چاہے جائے کہ آپ اسے بے حجاب ہو کے گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت ہے، جہاں اس سے پاس ہوگی وہاں شوہر سے بھی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بیٹا ہے اور وہ ماں کی کفالت کر رہا ہے، وہاں بیٹے سے بھی سوال ہوگا اس پردہ داری کے حوالے سے۔ اور پھر اسلام نے عورت کو پردے کے حوالے سے عادی بنانے کے لیے یہاں تک اہتمام کیا کہ جو بھی مسلمان ہے اس پر دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، اور عورت کے لیے یہ حکم ہے اگر وہ تنہا ایک کمرے میں بے شک تالا لگا کے نماز پڑھ رہی ہو پھر بھی اس میں واجب ہے کہ سر کا ایک بات بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ یعنی گویا اسلام عورت کو پردے کا ایک عادی بنا رہا ہے، اور پھر اسلام نے عورت کے لیے جو حکم دیا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی عورت گھر میں بھی نماز پڑھ رہی ہے تو اس کا گھر مسجد کے حکم میں ہوتا ہے ثواب کے لحاظ سے۔ یعنی اگر کوئی خاتون کہے کہ جو مرد جماعت میں شریک ہوتے ہیں ان کی نماز کا ثواب پڑھ دیتا ہے، اس حوالے سے باقاعدہ روایات ہیں کہ اگر کوئی عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو اسے بھی مسجد میں مرد کے نماز پڑھنے جتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور پھر عورت کے لیے حکم ہے، ایک عورت کے پاس آپشن ہے وہ صحن میں پڑھے گھر کے یا اپنے کمرے میں، تو اسلام کہتا ہے گھر کے صحن سے زیادہ کمرے میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ پھر ایک عورت کے لیے پھر 2 آپشن ہوں، مثلا میں کمرے میں پڑھوں یا کمرے کے اندر ایک اور کوٹھڑی ہے، ایک اور چھوٹا کمرہ ہے اس کے اندر نماز پڑھے، تو شریعت کہتی ہے اگر عورت اس اندر والے کمرے میں نماز پڑھے گی اور زیادہ اس کے لیے ثواب ہے۔ اور پھر اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا پھر بھی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ باحجاب ہونی چاہیے۔ اور پھر فقہی کا مسئلہ بھی ہے، اگر تو ماں بیٹا بھی کیوں نہ ہو وہ برابر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، مرد آگے ہوگا عورت پیچھے ہوگی، اور اگر فاصلہ رکھنا ہے تو کم از کم 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، یا یہ کہ مرد آگے ہو تو عورت پیچھے ہو، اگر عورت آگے کھڑی ہے تو وہ بھی کم از کم 10 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اگر جیسے کچھ استثناء جیسے آپ حج کے موقع پہ دیکھتے ہیں اس میں خاص روایات ہیں جو مستثنیٰ ہے، لیکن اختیاری حالت میں یہاں تک حکم ہے۔ اور اس حوالے سے میں ایک اشارہ کر دوں کہ جو وقتاً فوقتاً مختلف جلوس نکالے جاتے ہیں، اگر اس طرف ہم متوجہ ہوں انقلاب اسلامی ایران کے بعد وہاں پر تہران میں عورتوں نے جلوس نکالا جو در حقیقت اسی کا اعلان تھا کہ ہمیں پردہ نہیں چاہیے، ہمیں حجاب نہیں چاہیے۔ اس وقت ہاشمی رفسنجانی سنجانی صاحب صدر تھے، تو انہوں نے اپنی حکومت کو کہا آپ نے اس احتجاج کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہونا، اور میں نہیں چاہتا اسے طاقت سے روکنا چاہیے۔ وہ عورتیں تہران کی سڑکوں پہ آئی، جو ان کا معافی
ज़मीर था, उन्होंने वो नारे लगाए। लेकिन उस मुआशरे में उलमा की तरबियत याफ्ता मस्तूरात ने ये देखा, उन्होंने कहा कि इसके चंद दिनों के बाद हम अपना पैगाम लोगों को सुनाना चाहते हैं। तो फिर वो औरतें तो उन्होंने हिजाब में रह के, जो दर हकीकत कुरान और इस्लाम का हुक्म है, उसकी रोशनी में अपने शिआर दुनिया को बताए। अब यहाँ पे अगर एक तरफ वो है कि तो इस्लाम दुश्मन या दीन बेजार काटते हैं, यहाँ तक कि अगर आप ईसाई ऑर्थोडॉक्स देखो, उनका फिरका है, अगर आप ऑर्थोडॉक्स की भी, ईसाई की भी औरतें देखेंगे वो आपको हिजाब में नजर आएगी। दर हकीकत ये सिर्फ इस्लाम से बेजार नहीं है, दीन बेजार औरतें होती हैं। और दर हकीकत वहाँ पे जिम्मेदारी है हम में से हर एक को अपना हक अदा करते हुए वो जो इस्लाम की तालीमात है उनसे उन्हें रोशनास कराना चाहिए। दो अहले हमारे भी कहना, हमारी माँ बहनों बेटियों को जनाब सैयदा की सीरत में चलने की तौफीक अता फरमाए। जनाब सैयदा की ज़ात पे बुलंद दर सलावत। आखिर में बस एक बात की तरफ इशारा करूँगा, जैसे कि निसाब के हवाले से आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बहुत सी मुख्तलिफ तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं और वो लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ सवालात भी उठ रहे हैं। उसमें सबसे पहली बात ये है कि निसाब कमेटियाँ जो हुकूमत ने बनाई थी, उन निसाब कमेटियों में दो जो शिया नुमाइंदे मौजूद थे। पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक वो डॉक्टर मोहम्मद नजफी साहिब थे, किबला हाफिज़ रियाज साहब के साहबजादे। और फिर 6वीं से लेकर 8वीं तक जो कमेटी बनाई गई, उसमें जामिअतुल कौसर के किबला शिफा नजफी साहिब नुमाइंदे थे। और उसमें यह है कि सिर्फ अनावीन दिखाए गए और उन अनावीन पर दस्तखत करवाए गए। और उसके बाद जब लास्ट टाइम पूरा निसाब तैयार हो गया, किसी शिया आलिम को वो निसाब नहीं दिखाया गया था। और फिर पंजाब के अंदर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड एक इदारा है जो हुकूमती इदारा है, उसके अंदर 4 शिया नुमाइंदे मौजूद होते हैं और उनमें अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद हसन अकबर साहब भी मौजूद थे। खुद अल्लामा मोहम्मद हसन अकबर साहब के बिहाफ पर ये उनका जुमला है कि वो वफाक की किसी कमेटी में शियत की नुमाइंदगी नहीं करते, इसलिए जो निसाब वहां से मंजूर हो रहा था वो जो दीगर 2 शिया आलिम थे उनको भी फाइनल रिव्यू नहीं दिखाया गया था। और जो पंजाब में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के पास किताबें आई, उसमें बाकायदा उन्होंने हर किताब को पढ़ा, अपने इतराज़ात नोट किए, उसके बाद उन्होंने चेयरमैन को दिए। और यहाँ तक कि उन्होंने चेयरमैन से कहा कि अगर आपने ये आगे वफाक को भेजे हैं, तो उन्होंने सिर्फ जुबानी हवाले से हमने भेज दिया, उन्होंने कहा हमें रिटन में वो सबूत चाहिए। और उसके बाद मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ने बाकायदा रिटन खत लिखा और उसमें कहा जो आपके इतराज़ात हैं हमने वो वफाक को भेज दिए हैं। अब हुकूमत ने मजीद एक नई कमेटी बनाई है जिसके अंदर 5 नुमाइंदे रखे हैं, अगर उसमें इदारे का कोई नुमाइंदा नहीं है, लेकिन हम हुकूमत से यही चाहते हैं कि जो दर हकीकत शिया कौम का एक मुतफिका मौक़िफ़ है, इस निसाब के अंदर से नासबियत की बू नहीं आनी चाहिए, इस निसाब के अंदर इख्तिलाफ को इंतशार नहीं फैलाया जाना चाहिए, बल्कि तमाम अहले इस्लाम को एक लड़ी में पहनाया जाना चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत इसके मुताबिक ही अब दोबारा जब नई निसाब कमेटियां बना रहा है, इसके मुताबिक निसाब राइज किया जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत ने किया भी तो ये 1 साल बाद करेगी, लिहाजा अभी हुकूमत यही मौक़िफ़ दे रही है कि अब आपने देखा होगा, आप सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्होंने पहली से 5वीं तक तो निसाब लागू भी कर दिया है, लेकिन हुकूमत इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुई। और हम अहबाब इक़्तिदार से कहते हैं हुकूमत मुतवज्जे हो और इस कौम के इन तमाम मुतालिबात को बगौर मुतालबा मंसूर करते हुए निसाब में उन तमाम बातों जिनकी निशानदेही की गई उसमें तब्दीली की जानी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर।